बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से हाथ कर गए और मौलाना इस पे बड़े नाराज़ हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी खासी क्लास ली है, उसका कुछ आपको अहवाल बताएंगे। गीला तितर जो है उसके लंदन पहुंचने की इतलात हैं, पहुंचे हैं, पहुंचाया गया है। ये किसका एसेट है, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर फैसल वाडा को कत्ल की धमकियां मिली हैं और वो जो हमारे मुल्क का आवाम का हाल देख लें कि एक वो अमेरिकन खतून पाकिस्तानी के इश्क में मुब्तला होकर पाकिस्तान आई हुई है और पूरा पाकिस्तान उसमें इंटरेस्टेड है। आप ये अंदाज़ा कर लें। ये हमारा अब रह गया है काम, इस तरह की चीज़ों को जो है हम कितनी अहमियत देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो पीका तरमीमी एक्ट है उसकी मंजूरी के हवाले से सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से भी हाथ कर दिया। मामला कुछ यूँ है कि जब ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सदर ममलकत को भिजवाया गया तो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के एक वफद ने सदर उस्मान खान की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें PRA के दीगर अहदेदार भी शामिल थे और उन्होंने ये दरख्वास्त की मौलाना फजलुर रहमान से कि वो सदर आसिफ जरदारी से इस्तदा करें कि वो चंद दिन इस बिल को रोक लें, इसके ऊपर साइन न करें। वैसे भी 2 हफ्तों का वक्त प्रेसिडेंट के पास था, वो इसको रोक सकते थे या इसके ऊपर एतराज़ करके वापस भेज सकते थे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने ड्यूटी लगा दी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी अपना रोल प्ले किया और फिर ऐवान सदर से रब्ता हुआ और ऐवान सदर की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि वो सोच विचार करेंगे और फौरी साइन जो है वो नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप मशावरत जो है वो कर लें। और फिर PRA ने और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने सदर से मुलाकात का वक्त भी मांगा, जो कि नहीं दिया गया। तो जनाब अभी इस बात को 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि सदर साहब ने जनाब वो साइन कर दिए और बिल जो है वो नाफिजुल अमल हो गया, कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान सख्त सीखपा है। उनका ये कहना है कि वो सोच भी नहीं सकते, वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि एक इंतहाई अहम तरीन जो आइनी मनसब है उसके ऊपर बैठा हुआ एक शख्स जो है वो इस तरह वादा खिलाफी करेगा, अपनी ही बात से मुकर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि उनको खुद भी इस पीका जो तरमीमी एक्ट है इसकी बात शिकों के ऊपर एतराज़ है, गो कि फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़, किसी की पकड़ी उछालना, इज्जत उछालना वो उसके हक में नहीं है। और उस हवाले से तो जो शिक्के हैं वो मौजूद हैं। वो भी ओवरऑल तो इस बिल के जो अगराज़ व मकासद हैं उसको वो उन्होंने कहा कि उसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन जो बाज़ ऐसी शिक्के इसमें मौजूद हैं जिससे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो वो सदर साहब को इससे मुशावरत करनी चाहिए। लेकिन सदर साहब ने जनाब वो क्या कहते हैं ना, वो खब्बी दिखा के सज्जी मार दी, सज्जी दिखा के खब्बी मार दी, वो वाला हिसाब किया। और मौलाना फजलुर रहमान जिनके साथ उनका यादुल्लाह बड़ा पुराना है, पुरानी यारी है, दोस्ती है, और आसिफ जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो उनके साथ जिनकी दोस्ती होती है किसी को दगा नहीं देते। लेकिन इस मरतबा पता नहीं किसका दबाव था कि उन्होंने जनाब इमीडिएटली जो है वो इस बिल को जो है वो ना सिर्फ साइन किए बल्कि ये नाफिजुल अमल भी हो गया, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। और आप देख रहे हैं कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं इसके ऊपर जो है वो सरापा एहतजाज है। तो आप देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जिस बेवफाई का और जिस वादा शिकनी का सदर साहब पे ये कहा है, इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि इल्ज़ाम क्या लगाया, वादा खिलाफी तो हो गई है, तो उसका अब ऐवान सदर की तरफ से जो है वो क्या जो है वो जवाब आता है। दूसरा जी के गीला तितर के नाम से मशहूर हैं, ये एक यूट्यूबर है इमरान रियाज खान, और इनके बारे में शक भी पड़ता है क्योंकि ये अपना नाम इमरान खान लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लोग समझते हैं कि इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, उसी खाते में ये माल भी बटोरी जा रहा है, तवज्जो और जनाब डॉलर। और ये पाकिस्तान में कमाई करने वाले यूट्यूब के ज़रिए कमाई करने वाले यूट्यूबर्स में पहले दूसरे नंबर पर ये शख्स है। झूठो झूठ चौताली। कभी ये कहता था कि 15 दिसंबर को इमरान छूट जाएगा, 31 को छूट जाएगा, रिहा हो जाएगा, फिर जनवरी आ गया, वो तो नहीं निकला, खुद ये फरार होकर चला गया या इसको फरार करार दिया गया। पहले मस्कत, फिर कभी किसी ने बोला दुबई,
اب سوشل میڈیا پہ یہ ہے چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے کہ یہ موصوف جو ہے وہ لندن پہنچ گئے ہیں، کس راستے سے گئے۔ اس کے اوپر بہت سے کیسز تھے، اس میں ضمانتوں پہ تھا، وطن دشمنی، بغاوت، اداروں پہ الزامات، حکومت پہ تو چھوڑے، اداروں کے اوپر الزامات، قومی ریاستی اداروں کے اوپر، اور پھر اور بہت سے اس کے جو ٹویٹس، اور پھر جو حب عمران میں، محبت عمران میں ڈالر کمانے کے لیے، یعنی کہ کاش یہ چیز فیک نیوز ہوتی کہ یہ لندن پہنچ گیا ہے، لیکن یہ فیک نیوز نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن پہنچ گیا ہے اور وہاں جا کر اب وہ کرے گا، لیکن اس کو پہنچایا کس نے؟ یہ کیا کون سے ایسے راستے، ہوائی راستہ تھا، زمینی راستہ تھا، سمندری راستہ تھا، اس پہ تو وہاں پہ ایف آئی اے کے لوگ ہوتے ہیں، کسٹم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کے تو نام بلیک لسٹ میں ہوتے ہیں، ای سی ایل میں ہوتے ہیں۔ یہ موصوف کیسے نکلے؟ کیا نکالا گیا؟ کوئی تو اس کا صورتکار تھا نا، کوئی تو اس کے پیچھے وہ کھڑا تھا، کسی کو تو اس نے مال، اچھا خاصا مال دیا ہوگا، اس کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ادروائز اتنے کیسز کے باوجود، اور اتنے جو اداروں کے اوپر تنقید، اور جو اس کے اوپر الزامات، اور پتہ نہیں کیا کچھ فوج پاکستان کے بارے میں یہ شخص کہتا رہا، لیکن جناب چلا گیا۔ اور اب یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ کس کا ایسٹ ہے کہ جس کو یہ بچایا جا رہا ہے، اور وہاں جا کر پھر یہ لغویات اور شروع کر دے گا اپنا دندہ، جس طرح پہلے باہر بیٹھے ہوئے عادل راجہ اور باقی جو مافیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اسی صف میں شامل ہو جائے گا، اور پاکستان کے خلاف جو پھر اب زہر اگلا جائے گا اس میں یہ بھی شامل ہوگا۔ تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو پتہ چلنا چاہیے نا، حکومت کو یا ریاست کو کسی نہ کسی ذریعے سے بتانا چاہیے کہ کیسے باہر گیا، یا کس نے اس کو باہر بھیجا، جو باہر بھیجنے والا ہے کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے جی اس میں۔ اچھا جی، ایف بی آر کی 1000 سے زیادہ گاڑیاں خریدنے کا معاملہ، افسران کے لیے گاڑیاں خریدنے کا معاملہ جو ہے وہ اس سے پہلے کوئی ایک بڑا سکینڈل بنتا، وہ روک گیا ہے، اس کو فی الحال روک دیا گیا ہے، کیونکہ سینٹ کی کمیٹی نے بھی نوٹس لیا تھا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر بہت لہدے ہو رہی تھی۔ تو وہ سینیٹر فیصل واڈا نے جب یہ معاملہ اٹھایا تو اس نے پھر انکشاف کیا کہ جناب ان کو تو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ایف بی آر کے افسران یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو جان سے مارنے کی، قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس پر یہ معاملہ جو ہے وہ دھمکیوں والا تو ایف آئی اے کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اور چیئرمین ایف بی آر نے کہا ہے کہ جو راشد لنگڑیار ہے، انہوں نے کہا جی فی الحال تو ہم نے خریداری منجمد کر دی ہے، اور یہ جو دھمکیوں والا معاملہ ہے، اگر آج فیصل واڈا کو، سینیٹرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو پھر کل کو ان کو بھی مل سکتی ہے، کیونکہ سلیم مانڈی والا نے بھی یہ کہا کہ ان کو بھی کچھ ایسی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں کہ آپ اس کی مخالفت جو ہے وہ نہ کریں۔ تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول گیا ہے، اور فیصل واڈا کا یہ موقف ہے کہ یہ گاڑیوں کی جو خریداری ہے 1000 سے زیادہ، یہ ایک اسکینڈل ہے باقاعدہ اس حکومت کا، اور وہ یہ ہونے نہیں دیں گے، اس کو روکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک اس کو، حالانکہ اس کی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کی منظوری دی، پھر وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی، پرائم منسٹر نے اس کی منظوری دی، لیکن وہ پھر بھی فیصل واڈا کہتے ہیں جی کیا ریکوری کے لیے، ٹیکس ریکوری کے لیے گاڑیوں کی 1000 سے زیادہ گاڑیوں کی خریداری جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک جو چیز ہے وہ چل رہی ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کہتا ہے فی الحال یہ جو ہے وہ روک گیا ہے، اور اس سلسلے کو روکا گیا ہے۔ وہ ایک خاتون ہے جی، وہ کراچی میں آئی ہوئی ہے جی، وہ آج کل وہ چھپا، رمضان چھپا صاحب کے پاس ہیں، تو وہ کسی پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر آ گئیں، تو وہ جناب اس نے تو پورے پاکستان کو اس طرف جو ہے وہ لگایا ہوا ہے کہ وہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 25 کروڑ عوام اسی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، حالانکہ ان کی اگر آپ شکل و صورت دیکھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جس نے بھی عشق کیا ہے اس نے واقعی پھر عشق ہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ غائب ہو گیا ہے، وہ جو بندہ وہاں پہ اپنی فیملی سمیت غائب ہو گیا جس نے اس کو بلایا ہے۔ اب وہ کبھی کہتی ہے مجھے مہینے کا $1,00,000 دو، ہفتے کا $5,000 دو، پھر واپس جاؤں گا، مجھے دبئی شفٹ کرو۔ وہ اس نے آج کل نیا میلہ شیلا جو لگایا ہوا، اور میڈیا کے اوپر بھی ہر بلیٹن میں یہ خبر موجود ہے۔ اتنے ویلے لوگ ہیں ہم، اتنے چسکے لیتے ہیں، اتنے ٹھرکی ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ انہی کاموں کے لیے رہ گئے۔ وہ بھائی کوئی محنت مزدوری والا کام کرو، اپنا کوئی معاملات کی طرف توجہ دو، اپنے بال بچوں کی طرف توجہ دو، کس کاموں میں پڑے ہوئے ہو کہ جناب یہ آپ، وہ آ گئی تو آ گئی بھائی، آپ اس کو امریکی سفارت خانہ بھی قبول نہیں کر رہا، وہ واپس جانے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ مال لینا چاہتی ہے، مال اس کو، اب وہ چلی گئی ہے، اور وہ بیانات دے رہی ہے کہ پاکستان میں ٹیکسی سروس اچھی ہونی چاہیے، بسیں بہتر ہونی چاہیے، سڑکیں بہتر ہونی چاہیے، اور میڈیا اس کو جناب وہ پروموٹ کر رہا ہے، وہ ویوز ملتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، تو کیا کریں اس کے؟ یہ سوچ ہے، اس سے ہمیں آگے سوچنا چاہیے۔ وہ بس ٹھیک ہے جی، وہ گھر والے غائب ہو گیا، پولیس جانے، امریکی سفارت خانہ جانے، اور خاتون جانے،
اب وہ جس کے عشق میں مبتلا ہو کر آئی ہے تو وہ تو اس کو چکر دے کے اب نکل گیا. اس نے جب شکل دیکھی ہوگی تو اس نے کہا ہوگا میں گزار ہے آج کل یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی یا وہ کیا ہوتا ہے جی وہ لگا لیتے ہیں فلٹر شلٹر لگا کے تو بندہ سونا بن جاتا ہے. تو اسی چکر میں میرا خیال یہ مصروف مارے گئے ہیں. یا ان کو شاید تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا امریکن نیشنلٹی مل جائے گی, وہ الٹا پاکستان میں رہنے کے لیے آ گئی. تو یہ بھی ہمیں جو ہے وہ اس طرح سوچنا جو ہے وہ چاہیے. باقی جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو کیس ہے وہ چل رہا ہے اس کو پیر تک کے لیے جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے, اور جو فوجی عدالتوں کے خلاف جو وکیل ہیں مقدمے کے انہوں نے اپنے دلائل جو ہیں وہ دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ وسیلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں جو ہے نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے پھر ججز کے ریمارکس بھی آتے ہیں, وہ بھی پھر پوچھتے ہیں, کل بھی آئے تھے آج بھی آئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ کٹا کٹی نکلتا ہے. باقی جناب وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اپیل کب لگتی ہے اور کب اس کی سماعت ہوتی ہے, کہ سب کی کیا سزا معطل ہوتی ہے یا سزا جو ہے برقرار رہتی ہے, کیونکہ فیصل وابڈہ کہتے ہیں کہ یہ سزا برقرار رہے گی. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سب کی نظریں ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.